اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے، یہ وہی دور ہے۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہت شارٹ پیریڈ میں، تھوڑے سے لمحات میں امتحان کے میدان میں چل رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں پہچانے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ہم دارالعمل اور دارالامتحان میں ہیں۔ یہ زندگیاں بہت تیزی سے ہماری گزرتی چلی جائیں گی، اور وہ فرمانے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے، یہ وہی دور ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں، وہ آج کے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے۔ اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھاپا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی، لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے، دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا۔ کامیاب ہے کون؟ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔
ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو، جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے، بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا منہ موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ گھر سے نکلے تھے، سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے، اسٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی بجائے تمہیں مدراس کی چنئی کی ٹرین میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے تم۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی، تم کہیں اور چل پڑے۔ دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی، تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے، اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں، میں چنئی آ گیا۔ زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑھے میڑھے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا، نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں
تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ پاپ لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، اپنے تو اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا، کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی
آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہیں، ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے۔ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی۔ صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا۔ ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں، اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا، کارنامہ نہ صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا۔ کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے، قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے۔ لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں پتہ ہے ممبئی کی سرزمین پر لاکھوں نوجوانوں کی تعداد ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی انقلابی نوجوان ہو، کوئی دین کی طرف بڑھنے والا، حساس دل رکھنے والا کیوں نہیں؟ خاص طور پر آپ کے ان علاقوں میں تو نشہ اتنا عام کر دیا گیا ہے، ہم دور دراز علاقوں سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی والے علاقے، یہاں نشہ بکتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں، رات بھر اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی تھی، یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا۔ لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے،
ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो लोग ये समझ जाएं इस नुक्ते को, उन्होंने जिंदगी की मुरादों को पा लिया है, वो हुसूलियाब हो चुके हैं। लेकिन जो अब तक भटके हुए हैं उनको मैं दावत फिक्र दूंगा, एक बार सोच लो, एक बार सोच लो, वैसे ही दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हारी मौत आने वाली है। एक बार सोच लो, एक बार सोच लो कि हमारे साथ आखिरत में होना क्या है, कब्र में हमारे साथ बैठने वाला कौन है, हमारे साथ तन्हाई का निगहबान कौन है, और महशर के उस भरे मैदान में हमारा हाथ पकड़ने वाला कौन है। जब बार बार ये सोचोगे तो इस फिक्र को पहुंचोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा दो। इसको जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहचान लिया वो इमाम अहले सुन्नत बन गए, मुजद्दिद वक्त बन गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक एक बात मैं आपसे कहूँ, वो बड़े आलिम थे, बड़े फ़क़ीह थे, बड़े मुहद्दिस थे और बहुत सारे उलूम पर उन्हें महारत ताम्मा हासिल थी, सब अपनी जगह पर। लेकिन ये सारे उलूम ने मिलकर आला हजरत को आला हजरत नहीं बनाया। उनको आला हजरत बनाने वाली चीज हकीकत में इश्क़ रसूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा लगाओ, यह मकाम पैदा कर देता है, ये मकाम। वरना आलिम तो बहुत सारे, किताबें लिखने वाले भी बहुत सारे, लेकिन जिसने इश्क की बोली बोली दुनिया उसको पहचानने लग जाती है, दुनिया उसे पहचानने लग जाती है। जिंदगी का मकसद वो समझ गए कि उनकी गुलामी करने में ही यहाँ पर उरूज और तरक्की है। इसी को खानवादा आला हजरत से उनके पोतों तक भी ये फिक्र पहुंची। ताजुश शरिया ने फरमाया, बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। तुम जो सोच रहे हो जिंदगी के तौर तरीके ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, गुजार लो जितने दिन चाहे, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी जायदादों में, लेकिन जिंदगी में वो इज्जत ना पाओगे जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में मिलेगी, जो हुजूर की गुलामी में मिलेगी, वो इज्जत नहीं पा सकते। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सहाबा को देखते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को ज़ाया नहीं किया, एक पल भी ज़ाया नहीं किया। आज मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, मौत आने वाली है, उससे पहले एक वक्त भी, एक लम्हा भी ज़ाया होने मत देना, बर्बाद होने मत देना। जो वक्त है, मैं मिस्र में देखता था बसों में भी, और कभी कभार टिकट काउंटर पे जो लाइन लगी रहती थी, एक स्टिकर लगाया गया था। अक्सर जगहों पर ये स्टिकर पढ़ने को मिलता था, इजअलुल इंतज़ार फिल इस्तिग़फ़ार, ये जो वेटिंग टाइम है इसको खाली खड़े होकर के मत गुजारो, इतनी देर इस्तिग़फ़ार करो और दुरूद पाक तो पढ़ो, वक्त को ज़ाया ना करो। तुम्हारे पास अल्लाह ने वक्त दिया, बैठे हो तो पढ़ो, खड़े हो तो पढ़ो, क्योंकि ये वक्त तुम्हारा बर्बादी में नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारा ये वक्त ज़ाया करने वालों में नहीं लिखा जाएगा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आपको मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े महल्लात बनाए, आज उनके लिए भी तारीख है, मगर किस अंदाज से, किस अंदाज से। आज दुनिया ने आपको ऐसे डाइवर्ट कर रखा है, जो काम होने के थे वो नहीं करना है आपको, ला यानी कामों में मसरूफ हो गए। जो चीज तुम्हारे हिस्से की थी नहीं, उस पर एनर्जी खर्चा करते रह गए, और जो चीज तुम्हारे काम की थी उसको तो भूल ही गए। आपको मैं एक बात बता दूं, हो सकता है शाहजहां ने ताजमहल बनाया और फिर बादशाह कुतुबुद्दीन के ज़माने के निशानियां मौजूद हैं, लाल किले बन गए, कुतुब मीनार बन गया, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग ऊपर से नीचे देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये कोई कमाल की चीज़ें थी नहीं, कमाल की चीज़ें थी नहीं। लाखों लोगों की मेहनतें भी लगी, पैसा भी लगा, और बड़ी इमारतें खड़ी करके चले गए। हजारों की तादाद में ताजमहल में लोग जाते होंगे। तारीख तो लोगों को थोड़ी बहुत तो पता होगी कि अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया हुआ एक महल है और बेगम की कब्र भी वहाँ है, लेकिन जाने वाले कभी किसी को सुना ही नहीं कि एक फातिहा भी कोई पढ़ता हो।
کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں. 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزو ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں. ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر. سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا. یہ 2. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے. ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہے، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقا، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے. ہر چیز کا سوال ہوگا.
اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا، ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے، فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے،
गर्मी की तपिश अलग है, धूप है, बाहर आए। एक बगीचा था जिसमें माली काम कर रहा था, बागबान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर पूछते हैं, तेरे बगीचे में कोई काम करने के लिए है, काम मिल सकता है? उसने कहा हाँ काम मिल सकता है, आओ मेरे बगीचे में कुआं है, डोल डालो, पानी उठाओ, एक दरख्त को पानी डाल देना, बदले में 2 खजूरें दूंगा, उजरत सिर्फ 2 खजूरें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे मंजूर है। गए और जाकर अपने हाथ से रस्सी लेकर डोल कुएं में डाला, पानी खींचते थे, जब डोल भर कर आता अपने कंधे पर उठाते और दरख्त पर ले जाकर पानी डाल कर आते। एक दरख्त पर एक मटका, एक डोल पानी डाला तो मालिक ने 2 खजूरें दी, बागीचे के माली ने 2 खजूरें दी। दूसरा डोल उठाया, फिर खजूरें मिली, तीसरा डोल उठाया, 6 खजूरें ली। चौथा डोल हुजूर ने डाला था कि रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। बागीचे का मालिक ये देखता है, वो पहचानता नहीं था, गुस्से में आते ही सीधे हुजूर पर हाथ उठा दिया, कहा कि तुम्हें काम नहीं आता, मेरी रस्सी तोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पलट कर कुछ नहीं कहा। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। वो 6 खजूरें लेकर के वापस मदीने आए, कहा फातिमा कहाँ है बच्चे, कहाँ है? यही 6 खजूरें हुजूर ने लाकर अपने मुंह से चबाकर उन बच्चों के मुंह में डाला और कहा आज तक रुए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, 1,24,000 कमोबेश नबियों में हर नबी ने अपने हाथों की कमाई खाई है, अपने अमल की कमाई खाई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वो मालिके कुल है, बल्कि जन्नत की चाबियों के मालिक, सारी जमीनों के खजानों के मालिक, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, सब कुछ होने के बावजूद अगर किसी एक बागीचे में डोल उठाकर पानी भरते हो तो इसीलिए नहीं कि उनके यहां कोई मजबूरी थी, बल्कि उम्मत को यह दर्स देना था, ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, तुम कभी खाली न बैठना, मुझे देखना और अमल करते रहना, और अल्लाह ताला तुम्हें दरवाजे रिस्क के जरूर खोले। खाली बैठे हुए वक्त बर्बाद करने वाले लोगों को मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान मोहल्लों में जहाँ से भी गुजरो हाल यही है, हाल यही है। रात को 4 बजे तक इनके यहाँ रोशनियाँ, किस बात के लिए मियाँ, क्या फिक्र हो रही है, किस बात की यहाँ मीटिंग चल रही है, चर्चे किस बात के, उम्मत की तबाही के चर्चे किस बात के, गप्पे लग रही होती, कुछ नहीं। उन दूसरी कौमों को देखो जो फजर से पहले उठकर कामों पर भाग जाती हैं, सूरज डूबने से पहले वो घरों पर आ जाते हैं। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार किसी और ने ले ली, एडॉप्ट कर लिए, और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। बहरहाल मेरे अजीजों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं, सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो, मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूँ, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। जीने का सलीका मिल जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं जुमा को। पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीजों अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना
बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़ लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्लों में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहाँ से खुशबुएं मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा के आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे। अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, या उनका गुलाम है, या उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान न पाए। तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्या शर्म आएगी। फख्र से कहो दुनिया में मेरी दाढ़ी मेरी टोपी ये मेरा अमल नहीं है। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करता हूं। फख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है। तो मेरे अजीजों, आज जुम्मा के लिए आते हो तो कपड़े बदल के आ जाते हो, अतर लगा के आ जाते हो, सुरमा लगा के आते हो। जिंदगी ऐसी गुजारो, जिस दिन मलकुल मौत बुलाए चलो चलना है हुजूर के पास, तो तैयार रहो, वो चेहरा लेकर जाना है जो हुजूर को दिखाना है, जो हुजूर को दिखाना है। सुन्नी तो वो है जो मरने से भी नहीं डरता और ये कहता है कि कब्र में जाने के बाद भी फरिश्तों से हम यही कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर के लिए जीने वाला कभी मौत से भी नहीं भागता, डरता नहीं है। मौत उनके लिए हादसा है जिनको जलना है, जलना है, जलना है। हमारे लिए हादसा नहीं है। हमारा अकीदा यह है, हम इधर आंखें बंद करेंगे, उधर जियारत मुस्तफा होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में जाएंगे। मौत से डरो मत, भागो मत। मेरे अजीजों, किसी अनजान जगह जा रहे हो तो डरना चाहिए। हमारा मानना यह है, जिस दिन हम जाएंगे हुजूर भी होंगे, सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी ऐसी गुजारो
کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے، میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے، ہمیں کام والا بنائے، نفع والا بنائے، ہر طرح سے مولا امت مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والا نوجوان بنائے، اور قیامت کے دن مولا کریم ہمارا حشر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ فرمائے، ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو مولا تعالیٰ ایک ساتھ جمع فرمائے۔ دعا یہ کرتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔